اللہ اکبر، مجھے بہت پرانی یاد آ گئی۔ میں ایک بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کی حضور سکون قلب کے لیے دعا کیجئے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے، اس کی تڑپ ہی زندگی ہے، اس کا تڑپنا اور بےتاب رہنا ہی زندگی ہے۔ آتش کا شعر ہے اور کتنا کمال اس نے لکھا۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ وہ کہتا ہے ایک پہلو میں دل ہے اور وہ تڑپتا ہے یاد محبوب میں، تو اتنا سرور آتا ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میرے ایک پہلو میں دل ہے تو سرور زندگی نصیب ہو گیا ہے، اگر میرے دوسرے پہلو میں بھی دل ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ اور یہ دل جو ہے پل پل بدلتا رہتا ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی سرشار ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی مسرتوں سے لبریز ہو جاتا ہے، کبھی یاس اور قنوط کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کبھی امید کی بہاریں آتی ہیں۔ تو یہ عجیب اس کی کیفیت، یہ بدلتا رہتا ہے، تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اور قلب بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلیب ہوتی ہے، یہ بار بار بدلتا ہے، لمحہ لمحہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ رب نے ایک عجیب کائنات بنائی ہے، عجیب رنگ بنایا ہے، اور یہ دل حضرت انسان کو دے کر کے اس نے اپنی محبتوں کا مرکز بنایا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی اور بھی بسے، وہ کہتا ہے یہ ڈیرا تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور بدبخت تو نے کسی اور کو بسا لیا یہاں، تو نے خواہشات نفس کو یہاں بٹھا لیا، تو نے شیطان کو جگہ دے دی۔ اس تخت پہ تو میں نے بیٹھنا تھا، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری محبتوں کی آماج گاہ ہے، یہ تو میرے جلووں کا مرکز ہے، تو میں نے یہاں نزول اپنی رحمتوں کا کرنا تھا، تو نے کس غیر کو بٹھا لیا۔ یار حجلہ عروسی کے اندر اگر کوئی غیر ہو تو پھر غیرت مند محبوب تو وہاں نہیں آتا۔ غیرت مند محبوب تو تب آئے گا کہ اسے نکالو میں پھر آؤں گا۔ کہا خواہشات کو نکالو، حرص و ہوا کو نکالو، آرزوؤں اور تمناؤں کو نکالو، دل کو پاکیزہ مصفہ ستھرا منور اور مطہر کر لو، اور پھر آواز دو میرے مالک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر دیکھنا اس کے جلوے دل پہ کیسے برستے ہیں اور کیسے انوار اترتے ہیں۔ دل وہی دل ہے جس میں دل بر کے ڈیرے ہیں، اور جو دل بر کی یاد سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اور ایسا لوتھڑا تو جانور کے بدن میں بھی ہوتا ہے جو صرف خون سپلائی کرتا ہے۔ یہ دل صرف خون سپلائی کرنے والا نہ ہو بلکہ یہ دل نور سپلائی کرنے والا ہو، اور اس دل سے اجالے پھیلیں، اس دل سے روشنیاں پھیلیں۔ میرے امام ساری زندگی جھولی پھیلا کے اپنے دل کو حضور کی چوکھٹ پہ بچھا کے ہمیشہ یہی کہتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دنیا کے جتنے بھی آئینے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں، ان کی توقیر نہیں ہوتی۔ 1,00,000 روپے کا فانوس آپ نے لٹکا دیا یہاں اور وہ گر گیا، ٹوٹا تو قیمت ہی نہیں بچی۔ لیکن دل ایسی کائنات ہے جتنا زیادہ ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اچھا ایک اور بات ہے دل کی، گھر لٹ جائے تو لوگ روتے ہیں گھر لٹ گیا اور گھر برباد ہو گیا، لیکن دل لٹے تو آباد ہوتا ہے۔ اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو، قید میں پہنچ کے تو آزادی چھنتی ہے، لیکن یہ عجیب جہان ہے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ تو یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے، وہ دل ہی نہیں جو ابھی تک لٹا نہیں، جب دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جن کے دل مدینے کی گلی میں لٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تڑپ اس کے لیے سامان زندگی ہے۔